بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج آپ کو اپنی تھوڑی سی آپ بیتی سناتا ہوں۔ میں جب پیدا ہوا تو میرے والدین کسی کی زمین میں بیٹھے ہوئے تھے، جس کو ہمارے یہاں کی لوکل زبان میں رعایا، نوکر کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں۔ اچھا، تو والد صاحب نے خانہ بدوشی کی زندگی گزاری ہے۔ کبھی کسی کے زمین میں بیٹھ گئے تو انہوں نے نکال دیا، پھر آگے کسی کی زمین میں بیٹھ گئے، پھر انہوں نے نکال دیا۔ تو آہستہ آہستہ محنت کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے کوئی ٹھکانہ دے دیا، پھر اس میں بیٹھ گئے۔ میں نے دیکھا کہ ہمارے گھر میں نا ایک دفعہ علاقے کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں، اب وہ فوت ہو گئے، نام نہیں لیتا میں۔ تو وہ آئے تو والد صاحب نے نا ان کو لوٹے میں پانی ڈال کے نا کھانا کھانے سے پہلے وہ ہاتھ دھلوائے۔ میں چھوٹا سا تھا تب، میں میرے خیال ہے کوئی 8 سال کا ہوں گا۔ تو جب وہ ہمارے پاس آیا تو 2-4 گاڑیوں کی لائنیں تھیں، ووٹوں کا دور تھا۔ تو میں بھی متاثر ہوا کہ ٹھیک ہے جی۔ پھر کچھ سال گزرے تو میں تھوڑا سا بڑا ہو گیا، تو والد صاحب ان کے ڈیرے پہ گئے تو میں بھی ساتھ گیا۔ تو وہاں پہ کھانے کا ٹائم ہوا تو والد صاحب نے نا پھر لوٹے میں پانی ڈال کے نا تو ان کے پھر ہاتھ دھلوائے۔ میں نے والد صاحب سے کہا کہ میں نے کہا ایک بندہ جب ہمارے گھر میں آئے تو ہاتھ دھلانا بنتا ہے، جب آپ ان کے گھر میں گئے ہیں تو وہ خود دھوئیں، بلکہ آپ کے دھلائیں، یا ایٹ لیسٹ آپ تو ان کے نہ دھلوائیں۔ والد صاحب خاموش ہو گئے، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ میں نے یہ دیکھا کہ ہمارے جو لوگ ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، داڑیاں بھی ہیں، سر پہ پگڑی بھی ہے، اتنے ڈرتے ہیں ذمہ داروں سے، تھانے داروں سے، اے سی سے، ڈی سی سے، ایس پی سے، کہ اتنے خدا سے بھی نہیں ڈرتے۔ اور یہ بات میں آپ کو قسمیاں کہہ رہا ہوں، یعنی کہ ان کے اندر جھانک کے ان کے عملوں سے جو میں نے نوٹ کیا۔ میں نے کہا میں نے محنت کرنی ہے اور میں نے کسی مقام پہ پہنچنا ہے اور میں نے یہ چیز ختم کرنی ہے۔ الحمدللہ محنت کی، کوشش کی، خیرپور میں تحصیل میں پہلی پوزیشن حاصل کی، میٹرک میں لاہور چلا گیا۔ میں نے کہا یہاں پہ تو میرے پاس پیسے نہیں ہیں کہ میں ایف ایس سی کر سکوں، وہاں پہ میں ٹیوشنیں پڑھا کے تو چلو کر لوں گا۔ ایف ایس سی کی، ایف سی کالج لاہور میں میری دوسری پوزیشن آئی، اور میں میرے ٹوٹل ایف ایس سی کے 2 سال میں میرے خیال ہے 2 سوٹ ہوں گے جو میں بار بار چینج کرتا رہا، اور ان دونوں سالوں میں 1 یا 2 دفعہ واپس گھر آیا۔ ایم بی بی ایس میں نشتر میں ایڈمیشن ہو گیا، تو بہرحال ایم بی بی ایس کر لیا، ایف سی پی ایس بھی کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے میرے اوپر اتنی دولت برسائی کہ اب الحمدللہ میں بیٹھ کے بھی ساری زندگی میں اور میرے بچے، میرے خاندان سارے کھا سکتے۔ اب میں نے آج سے کوئی 2018 میں، تب تک میرے پاس اتنا کچھ آ چکا تھا کہ میں کسی سے بھی ٹکر لے سکتا تھا۔ تب سے میں نے یہ سلسلہ شروع کیا۔ تنظیموں میں تو میں پہلے بھی رہا ہوں، دیکھتا رہا ہوں کام کیسے کرتے ہیں، ان کے نظریے کیا ہیں، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اکثریت تنظیمیں تو اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر چلتی ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے تو نعرے بازی، روڈ بلاک کر دیتے ہیں، اجتماع شروع کر دیتے ہیں، احتجاج شروع کر دیتے ہیں، کشمیر جہاد شروع ہو جاتا ہے، افغان جہاد شروع ہو جاتا ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کہتی ہے تو جو کسی کو شہید کہہ دیتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کہے تو وہ جہنم واصل ہو گیا، اسٹیبلشمنٹ کہے تو رات کو دن اور دن کو رات کہہ دیتے ہیں۔ اکثریت تو مذہبی پارٹیاں اور سیاسی پارٹیاں ایسے ہیں۔ باقی جو کچھ رہ گئی ہیں وہ ایک دوسرے کو کافر کہنے میں لگی ہوئی ہیں، ایک دوسرے کو مارنے میں لگی ہوئی ہیں، جیسے لشکر جنگلی، سپاہ محمد، اور یہ ان کا تو کام ہی یہی ہے کہ ایک دوسرے کو مارنا۔ اور کچھ جو دوسری پارٹیاں ہیں وہ اسلام کو چھوڑ کے چند ایک جو قصے کہانیاں ہیں نا انہی پہ چلی ہوئی ہیں اور وہی بیان کرتی ہیں۔
ان کا کوئی لینا دینا نہیں ہے مسلمانوں کے مسائل سے یا اسلامی تحریک، اسلام کے غلبے سے، دشمن سے ٹکر لینے سے اور ظالم کے سامنے کلمہ حق کہنے سے ان کا اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یعنی دعوت اسلامی ہے یا تبلیغی جماعت ہے یا فقہ جعفریہ ہے یا جو اتحاد بین المسلمین ہے، بہت ساری جماعتیں ہیں، اور مرکزی اہل حدیث ہے، بس اپنا نام بنانے میں، چندہ اکٹھے کرنے میں اور پراڈو خریدنے میں اور اسی میں لگے ہوئے ہیں. میں نے یہ سوچا کہ ہم اسلام کی وہ تصویر پیش کریں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دکھائی ہے. قرآن ہی واحد چیز ہے جو بدلا نہیں گیا. حدیثیں تو بہت ساری جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں. 200-300 سال بعد حدیث کی کتابیں لکھی گئی ہیں اور راوی بیچ میں کوئی 5-6 تھے. آپ کو پتہ ہے ان کا کیا اعتماد ہو سکتا ہے، کون کس نے کتنا جھوٹ گھڑا اور بولا. آپ ہر مسلک کے پاس جائیں، اس کی اپنی حدیث کی کتابیں ہیں، اور یہ مولوی انہی میں لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کو، وہ حدیث پڑھے گا، وہ اس کے خلاف، وہ اس کے خلاف. قرآن کوئی نہیں پڑھتا. آپ کو مفسر قرآن نہیں ملیں گے، آپ کو ختم بخاری کی نظر آئیں گے، آپ کو ختم بخاری کی پوسٹر. ختم قرآن تفسیر کے ساتھ آپ کو پوسٹر نظر نہیں آئیں گے. اگر قرآن پڑھایا جائے تو پھر تو مولویوں کی جو روزی روٹی ہے وہی رک جائے گی. جو نظام، جو مدرسے، جو درس نظامی یہ جو چل رہا ہے، اس کا اسلام میں کوئی کنسپٹ نہیں ہے. آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں، آپ قرآن پڑھ کے دیکھیں نا. قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے تورات کو نہیں مانا، انہوں نے انجیل کو نہیں مانا، انہوں نے زبور کو نہیں مانا. کہیں یہ نہیں لکھا ہوا کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی حدیثوں کو نہیں مانا یا فلاں کی حدیثوں کو نہیں مانا. اللہ کے کلام کی بات بار بار کی گئی ہے. جہاں تک احادیث کا تعلق ہے، ہمیں صرف انہی حدیث کو فالو کرنا چاہیے جو قرآن کی وضاحت کے لیے ضروری ہے. باقی کسی حدیث کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. وہ اکثریت من گھڑت ہے. جو قرآن سے ٹکراتی ہیں وہ حدیث ہو ہی نہیں سکتی. وہی حدیث ہے جو قرآن کی اصول کی وضاحت کرتی ہے. اور that's all. اگلا نقطہ یہ ہے کہ میں ان بدماشوں سے، ان جگیرداروں سے، ان لٹیروں سے ٹکر لے رہا ہوں، کھڑا ہوں. مجھے کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں ہے. میرے اسپتال بند ہو جائیں، میری زمینوں پہ قبضے ہوں، میری جان چلی جائے، فیملی کو مسئلہ ہو، نو پرابلم. اللہ حفاظت کرنے والا ہے. سورہ آل عمران میں آتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا. ہر شخص کے موت کا دن مقرر ہے. سارے مشرف مل جائیں، سارے عاصم منیر مل جائیں، شہباز شریف مل جائیں، ڈونلڈ ٹرمپ مل جائیں، علاقے کے بدماش مل جائیں، کوئی مجھے ایک ضرب بھی نہیں لگا سکتا اگر اللہ نہ چاہے تو. ہاں اللہ چاہے تو کرسی پہ بیٹھ کے ہی ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے اور موت ہو جاتی ہے. آپ کے سامنے بہت سارے قصے ہیں کہ لوگ کیسے کیسے مرے اور ان کی سیکیورٹیاں کسی کام نہ آئی. بے نظیر کا قصہ آپ کے سامنے ہے. ہمارے ہی اس علاقے کے میاں شاہ نواز پیر زادے کی قصہ بھی آپ کے سامنے ہے. سپاہی صحابہ والوں نے کیسے ان کو مارا اور جو ہے وہ پکڑے بھی نہیں گئے، پتہ بھی نہیں چلا کہاں سے اور کہاں سے گئے. حالانکہ بہت بڑا ذمہ دار تھا، MNA MPA اور آگے پیچھے، اور بڑا نام تھا اس کا، ملک کا پتہ نہیں چلا. تو اللہ کے سامنے کسی کی نہیں چل سکتی. میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ میرے ساتھ شامل ہوں. قرآن سنت کی کوئی خلاف ورزی میں کر رہا ہوں، مجھے چھوڑ کے چلے جائیں. لیکن یہ مولویوں کا جو من گھڑت دین ہے نا، میں اس سے بغاوت کا اعلان کرتا ہوں. میں کسی فرقے کے ساتھ نہیں ہوں. یہ فرقے ہمیں اسلام سے دور کرتے ہیں. یہ فرقے ہمیں لوگوں کا غلام بناتے ہیں. یہ فرقے آپ کو اپنے مولوی کا غلام بناتے ہیں. لوگ اپنے مولوی کی بات کو اتنی اہمیت دیتے ہیں، اللہ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے. اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں اسلام مکمل کر دیا تھا. اس کے بعد جو کچھ ہے وہ اسلام کا حصہ نہیں ہے. وہ آپ کے دور میں کسی بھی وقت آپ اس کو اپنے دور کے مطابق اجتہاد کر کے تبدیل کر سکتے ہیں. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی. یہ اللہ کا فرمان ہے سورہ مائدہ میں کہ آج کا دین مکمل ہو گیا ہے. اس کے بعد کوئی کھڑا ہو جائے اور وہ کہے جی یہ میرا حکم ہے، تو ہم اس کو دیوار پہ مار دیں گے. ہمارے لیے اللہ اور اس کا رسول کافی ہے بس. اور اسی کے مطابق ہی ہم نے اس معاشرے میں تبدیلی کا کام کرنا ہے.
امید ہے کہ آپ میرے ساتھ چلیں گے، جہاں میں غلط ہوں آپ مجھے بتائیں، میں سر تسلیم خم کروں گا، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میری کوئی اوقات نہیں ہے۔ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا ہے کہ مجھے اللہ نے زیرو سے ہیرو کیا ہے، تو میں اللہ کی بدولت سب کچھ ہوں، اور اللہ کی بدولت ہی لوگوں کے مسئلوں کے حل کے لیے جاتا ہوں۔ کسی نے آپ کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے مجھے بتائیں، کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہے مجھے بتائیں، کوئی آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، آپ کے پیسے واپس نہیں کرتا، کچھ بھی ہے مجھے بتائیں، کوشش میں کروں گا۔ کام حل کرنے کی گارنٹی نہیں دیتا، وہ اللہ نے کرنا ہے۔ کوشش کی گارنٹی نیک نیتی سے آپ کے ساتھ چلوں گا، اور انشاءاللہ مرتے دم تک آپ کے ساتھ۔